زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالائے طائر بام اور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طائر دام کی موضوع کا سلسلہ، جو گفتگو کا سلسلہ تھا، اسے جاری رکھتے ہوئے آج جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ بھارت میں کرناٹکا ریاست میں جاری حجاب کے خلاف جو حجاب پر پابندی کے مسائل ہیں اس پر کچھ معارضات پیش کرتے ہیں، کیونکہ کچھ سوالات بھی تھے اس حوالے سے۔ میں چند نکات پر یہاں پر بات کروں گا، مختصر سی آپ کے سامنے اس موضوع پر۔ سب سے پہلے تو یہ جو حجاب پر اسکول کالجز میں پابندی کی بات چلی ہے، جو ہائی کورٹ تک چلی گئی اور احتجاج بھی کچھ ہو رہے ہیں جس پر، اس کا پس منظر کیا ہے؟ دوسرا، کیوں یہ مدعا، یہ ایشو کرناٹکا سے شروع ہوا؟ تیسرا، کیا اس کا راہ حل ہے اور اس کے اسباب بھی کیا ہے؟ کیوں یہاں تک بات پہنچ گئی ہے؟ ان دو تین ٹاپکس پر ہم مختصر سے گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا پس منظر کیا ہے؟ اصل مسئلہ حجاب نہیں ہے کہ صرف حجاب سے دشمنی ہے۔ حجاب سے دشمنی تو فیمنزم کو ہے، حجاب سے دشمنی تو لبرلزم کو ہے، ہندوازم کو نہیں ہے۔ خود ہندو مذہب کی تعلیمات میں حیا اور پردے کا بہت زیادہ ذکر آتا ہے۔ آج بھی جو شدت پسند یا شدت پسند نہ بھی ہو، جو مذہبی ہندو طبقہ ہے، ان کی عورتیں ڈھکا ہوا لباس پہنتی ہیں اور سر کے اوپر ہمیشہ وہ پلو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں، وہ منہ بھی ڈھکا ہوا ہوتا ہے ان کا۔ تو ان کے اندر خود یہ تصور ہے حیا کا۔ ہندو عورتیں جو قدیمی آپ دیکھیں، جو آج پیر ہیں، بزرگ ہیں، وہ ہاتھ بھی نہیں ملاتی ہے مردوں سے۔ یہ تو ماڈرنزم اور لبرلزم اور فیمنزم کی وجہ سے یہ حیا ہندو مذہب کے اندر ختم ہو گئی ہے، اور دیگر عناصر جن کی وجہ سے یہ اسم جو ہے جو معروف ہوئے، جیسے بالی ووڈ، میڈیا اور اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ اصل مسئلہ حجاب نہیں ہے، اصل مسئلہ مسلمانوں کی ہویت اور اسلامی تشخص ہے۔ کلن، ٹوٹلی، میں نے یہ پہلے کئی مرتبہ کہا ہے کہ کلن یہ اسے مٹانا چاہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے 2015 یا 16 میں جموں میں ایک کارگاہ کی تھی 3 روزہ، 16 یا 17 مجھے یاد نہیں ہے اس وقت اکثر۔ اس کا موضوع یہ تھا تشخص مسلمانان ہند، کہ مسلمانان ہند کی آئیڈنٹی کیا ہے، کیا ہونی چاہیے اور کس طرح سے اسے مٹایا جائے گا۔ وہی چیزیں اگر آج دیکھیں آپ تو عملی اور پریکٹیکل ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ صرف حجاب کے خلاف تو بات نہیں ہو رہی ہے۔ مسجد کو گرا دیا گیا، بابری مسجد، بارہ بنکی کی مسجد، اب متھرا مسجد کی بات ہو رہی ہے، ایک کے بعد ایک مسجدوں کے پیچھے لگے ہیں۔ ہر وہ جگہ جو آئیکونک ہوتی ہے، مثال ابھی یہی آندھرا پردیش میں گنٹور میں ایک جنا ٹاور ہے، اس کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں، قطب مینار کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں، کہ مختلف شہروں کے نام بدل دیے گئے۔ جہاں جہاں اسلام، حتیٰ کہ الہ آباد، جہاں جہاں اسلام اور مسلمانی کوئی بھی نام آتا ہے اسے فوراً بدلا جائے، اس تشخص کو وہاں باقی نہ رہنے دیا جائے۔ گوشت پر پابندی، گائے کے گوشت پر پابندی، حلال پروڈکٹس پر کیرلا میں پابندی کہ حلال سٹیمپ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس سے مسلمانی اور اسلامی فرنگ کی ترویج ہوتی ہے، پروموشن ہوتا ہے۔ جمعہ نماز، گڑگاؤں میں سڑکوں پہ جمعہ نماز کے خلاف ایک تحریک چلا کے آخر بند کر دیا اسے۔ پبلک پلیسز میں نمازوں پر پابندی، ابھی بنگلور ریلوے اسٹیشن کے اوپر جو کولی وہاں نماز پڑھتے تھے ایک کمرے میں، اس کے اوپر دھرنا بول کے اسے بند کرایا۔ کتنی جگہوں پہ جہاں پبلک پلیسز میں نماز ہوتی ہے اس کو روک دیا جاتا ہے۔ اذانوں کے خلاف اب بات شروع ہو چکی ہے، کوئی کہتا ہے اذان سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے، کوئی کہتا ہے نوائز پولیوشن ہوتا ہے، اسے بند کرایا جائے۔ قربانی کے گوشت کے اوپر پابندی، بقرعید میں قربانیوں پر پابندی۔ ٹوپی کو پسند نہیں کرتے، مسلمان کی داڑھی کو پسند نہیں کرتے۔ ابھی دیکھا ہوگا آپ نے ایک ویڈیو جو رتلام کا تھا، شاید اندور کا تھا یا رتلام کا تھا، جس پہ ایک بوری کی کہا ٹوپی کو اپنی کک مارو، لات مارو، پسند نہیں ہے وہ۔
اسی طرح سے حجاب ایک تشخص کا بہت بڑا آئیکن ہے مسلمانوں کی. مسلمان عورت کی آئیڈینٹی حجاب ہے. حجاب پر پابندی لگانا، حجاب کو پبلک پلیسز سے مٹا دینا کا مطلب ہے، سمجھے آپ نے 50% تشخص اسلام مسلمانی مٹا دیا معاشرے سے. باقی جو ہے اس کا اکثر حصہ مساجدیں ہیں جس کو وہ بند کرنا چاہتے ہیں، مندروں میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو اصل مسئلہ جو ہے وہ صرف حجاب نہیں ہے، وہ تشخص کو مٹانا ہے مسلمانوں کو. یہاں پر الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے آپ کی ہوویت کو، آپ کی آئیڈینٹی کو وہ مٹانا چاہتے ہیں. ہم سیکنڈری ایشو میں صرف نہ الجھے کہ اگر ہم نے حجاب بچا لیا تو معاملہ حل ہو گیا. نہیں، ہر چیز کے اوپر یہ ہے. اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ بھارت میں جہاں اکثریت ہندوؤں کی ہے اور ایک اقلیت مسلمانوں کی ہے، ایک چھوٹی سی اقلیت عیسائیوں کی ہے، خود عیسائیوں کے تشخص کو بھی وہ مٹانا چاہتے ہیں. خاص یہ کرناٹکا میں جو ہو رہا ہے اس وقت، عیسائیوں کے ساتھ ان کے چرچوں پر حملے ہوتے ہیں، ان کی کانوینٹ سکولز پر حملے ہوتے ہیں، ان کے مشنری پلیسز پر حملے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے کیونکہ ہندوازم نہیں چاہتا ہے کہ کوئی اور آئیڈینٹی باقی رہے بھارت میں. اور یہی وہ نظریہ تھا جو علامہ اقبال نے دیا تھا کہ آپ نہیں رہ سکتے ہیں اس نظریے کے ساتھ. ہندوؤں کے ساتھ رہنا ناممکن ہے یکجہتی کے ساتھ مسلمانوں کے لیے، کیونکہ 180 ڈگریز کا آئیڈیالوجیکل ڈیفرنس ہے. یہ نہیں ہے کہ اہل کتاب ہو، اہل کتاب کے ساتھ ٹالرنس کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، لیکن ہندوازم کے ساتھ رہنے کا مطلب ہے آپ کو ان کی آئیڈینٹی کو اپنانا ہوگا، جو مسلمانوں نے کافی حد تک کلچرلی تو اپنا لیا، لیکن اب وہ چاہتے پوری طرح سے آپ اپنا لیں، یعنی ہندو بن جائیں. تو یہ ایک مدعا یہ نہیں ہے کہ یہ اچانک کیوں اٹھا، یہ پہلے سے ہی اس کی پیشن گوئی جو حقیقی رہبران اور طبیب ملت جو تھے، حکیم ملت جو تھے علامہ اقبال جیسی شخصیت، انہوں نے یہ کر دی تھی اور اسی نظریے کی بنیاد پر پاکستان کو بنایا تھا. اب یہاں اصل موضوع کی طرف آنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ آخر کیا کیا جائے کہ مسلمان اپنی ہوویت کو، اپنی تشخص کو بھارت میں بچائے. اب اس پر میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں کافی، اس لیے اب اس کو تکرار نہیں کرتے. اب بڑھتے دوسرے نقطے کی طرف کہ آخر یہ حجاب کا مسئلہ جو کالج اور سکولز میں پابندی عائد کر دی گئی کچھ کالجز میں، کہ جہاں پر اڈوپی سے شروع ہوا یہ، لیکن دوسری کالجز میں بڑھ گیا اور بڑھتے بڑھتے اب کرناٹکا سے باہر مدھیہ پردیش میں بھی چلا گیا. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو چیز شروع ہوتی ہے ایک نقطے سے شروع ہوتی ہے اور پھر وہ آگے بڑھتی ہے پورے بھارت میں. وہ نقطہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ پراپر پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ایسے ہی ہو جاتا ہے. کیوں کرناٹکا کو سلیکٹ کیا گیا؟ کرناٹکا ایک ہائی ٹاپ آف دا لسٹ آ گیا ہے پچھلے چند مہینوں میں شدت پسندی میں، مائنورٹیز کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف جو ہوا کام کرناٹکا میں، اور پھر مسلمانوں کے خلاف بھی. اور بالخصوص وہاں پر کچھ ایسے لیڈران ہیں، ایک وہ کمار ہے اور دوسرا مین جو ہے وہ تیجسوی سوریا. یہ شدت پسند ہے، بالکل مسلمانوں کا کٹر دشمن، جو پارلیمنٹ میں کھڑے رہ کر کے مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتا ہے. یہ ایم پی وہاں کا ہے تیجسوی سوریا. یہ ان کا پورا سپورٹ ہے ان ایکسٹریمسٹ آؤٹ فٹ کو. وہاں جہاں حکومتی سپورٹ ہوتا ہے، جہاں حکومت سپانسر کرتی ہے، ان سٹیٹس کے اندر آسان ہوتا ہے ان اقدامات کو کرنا. اسی لیے کرناٹکا کو چنا گیا یہاں پر کہ کرناٹکا سے اگر یہ کام شروع ہو. ایک اور وجہ بھی ہے کہ ساؤتھ انڈین مسلمان جو ہیں وہ ٹھنڈے مزاج کے ہیں، بہت ٹھنڈے مزاج کے ہیں. ان کے اندر ریزسٹنس اور ری ایکشن کی ایکسپیکٹیشنز بہت کم ہوتی ہے. اس لیے بڑی آسانی سے ان کا یہ ایک ٹارگٹ تھا کہ ہم آسانی سے سکولز، کالجز، یونیورسٹیز ہر جگہ سے حجاب پر ٹوٹل پابندی لگا دیں گے اور اس تشخص کو مٹا دیں گے. لیکن تھوڑا سا یہ پلان فیل ہو گیا. فیل تو نہیں کہہ سکتے ہوا یا نہیں ابھی، کیونکہ ابھی بھی مسئلہ ہائی کورٹ کے پاس ہے اور آگے کیا ہوتا ہے یہ وقت ہی بتائے گا. لیکن ان کو ایک بڑا سیٹ بیک ملا، یا کہہ سکتے ہیں کہ ریزسٹنس ملا یہاں پر، کیونکہ ان بچیوں نے جو سکولز جا رہی تھی، کچھ تو بہت سی لڑکیوں نے حجاب اتار دیا پڑھائی کی خاطر، یہ فیکٹ ہے، ہمیں اس کو چھپانا نہیں چاہیے. لیکن کچھ ایسی تھی اور ہیں جنہوں نے اپنے تشخص کو نہیں مٹایا اور ان مصائب اور شدت کے آگے سر نہیں جھکایا اور ڈٹی رہی، اسکول کے باہر بیٹھی رہی، سیڑھیوں پر بیٹھی رہی اور پروٹیسٹ کرتی رہی. اب اس سے پہلے کہ میں آؤں اس موضوع کے اوپر، اصل جو نقطہ جس کی طرف آنا ہے کہ وہ جو ایک لڑکی نے جس نے ایک شدید احتجاج کر کے دکھایا اس وقت، جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی پورے بھارت میں، انٹرنیشنلی نیوز چینلز پر آ گئی. لیکن اس کے تھوڑا پہلے ایک تمہیدی بات میں یہ کرتے چلو یہاں پر کہ بھارت میں جو ہو رہا ہے آخر اس کا راہ حل کیا ہے.
اس کی چند راہیں حل ہے جو بھارتی رہبران نے اور علماء نے ڈھونڈ نکالے. پہلے اس کی فہرست دیکھ لیں ہم، پھر آتے ہیں کہ اس بچی نے جو کیا وہ کیا کیا. کچھ علماء ہیں جنہوں نے حکومت کو راضی رکھنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم پوری کوشش کریں کہ حکومت ہم سے راضی ہو جائے، ایسے کام کریں جس سے وہ راضی ہو جائے. مثال کچھ ہے جو مندروں میں بھی چلے جاتے ہیں، کچھ ہے جو گنگا میں چلے جاتے ہیں، کچھ نے ابھی ایک معروف تنظیم ہے بھارت کی، تنظیم المکاتب، حرج نہیں ہے نام لینے کا کہ انہوں نے اپنے عنوان سے ہی ریپبلک ڈے کے اوپر جن گن من کے ترانے سارے معمم علماء نے مل کر کے پڑھے، جھنڈا لہرایا اور عہد کیا کہ ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں اور بھارت کی جمہوریت سب سے عالی جمہوریت ہے اور یہ اور فلاں. اور بہرحال یہ ایک راستہ ہے جو کچھ نے اپنایا ہے حکومت کو راضی رکھنے کا. کچھ نے سمجھوتا کرنے کا راستہ اپنایا ہے کہ ہم کمپرومائز کر کے چلیں. تو آپ نے دیکھی ہوگی تصویریں بھی بہت سے علماء کی، شخصیتوں کی، سنی بھی شیعہ بھی دونوں، کہ کسی طرح سے مودی کو، یوگی کو راضی کر لیں، امت شاہ کو راضی رکھیں، ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کریں. ایک راستہ یہ ہے. ایک راستہ جو دیوبندی فرقے کے رہبر نے، نام میرے ذہن سے نکل گیا ان کا، انہوں نے یہ راستہ دیا ہے کہ مسلمانوں کو صرف صبر کرنا چاہیے. اگر ان کے رسول اللہ کی توہین بھی ہوتی ہے تو وہاں بھی ان کو صبر کرنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے کہ اچھے دن آئیں گے. جس طرح سے مودی اچھے دن لے کر کے آیا ہے، مولانا صاحب اب دوسرے اچھے دن کی بھی امید میں ہے کہ اچھے دن آئیں گے، ایک دن یہ الیکشن ہار جائیں گے، دوبارہ کانگریس کی حکومت آ جائے گی اور سارے معاملات جو ہے وہ سیٹ انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گے. ایک چوتھا راستہ جو کچھ رہبران نے ڈھونڈا ہے بھارت میں، وہ ہے الیکشنز اور انتخابات کا راستہ، جس میں سر فہرست جو ہے وہ اسد الدین اویسی صاحب ہے، جنہوں نے یہ راستہ ڈھونڈا ہے کہ ہم ان سٹیٹس میں جہاں مسلمان ہیں وہاں انتخابات لڑیں گے. جیسے اتر پردیش میں الیکشن لڑیں گے، پارلیمنٹ میں آئیں گے، ہماری سیٹیں ہوں گی، پھر ہم آواز اٹھائیں گے اور ہماری آواز سے وہ چپ ہو جائیں گے. یعنی وہی مرغی سے انڈا، انڈے سے مرغی، پھر مرغی سے انڈا، پھر انڈے سے مرغی، اس طرح کی چیزیں وہاں ہم کریں گے یہ سارے کام، تاکہ اس سے ہم اپنے آواز کو بلند کر سکتے. لیکن اویسی صاحب آج تک بھی کسی بھی اینٹی مسلم ایشو کو حل نہیں کر پائے. نہ بابری مسجد کو بچا پائے، نہ آرٹیکل 370 کو منسوخ ہونے سے روک پائے، نہ کشمیریوں پہ ہونے والے ظلم کو کنٹرول کر پائے، نہ لو جہاد کے مسئلے کو کنٹرول کے قوانین کو رسمی ہونے سے روک پائے، نہ ہی اگر آپ دیکھیں تو کاؤ پروٹیکشن میں موب لنچنگ کے مسائل کو کنٹرول کر پائے. آج تک پارلیمنٹ میں بول کر کے کچھ کر نہیں پائے ہیں وہ. لیکن پھر بھی امید کچھ اس طرح کے رہبران کی یہی ہے کہ ہم اس راستے سے کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اصل راستہ جو قرآن نے بتایا، جو دین نے بتایا، وہ راستہ مقاومت کا تھا، اور مقاومت کے آگے مزاحمت کا راستہ تھا. اس راستے پر کوئی نہیں چلا، حتیٰ کہ رسالت مآب کی توہین، وہ بےہودہ قسم کی کتاب جو وسیم رضوی نے لکھی، پھر ہریدوار میں جو ہوا، یہ ساری چیزیں یہ بتاتی اس بات پر دلیل ہے کہ ان راستوں پہ جو چل رہے تھے اس کے نتیجے میں اور شدت سامنے بڑھتی گئی ہے، کنٹرول میں نہیں آیا کسی بھی راستے سے. اصل راستہ یہی مقاومت کا راستہ ہے، مبارزے کا راستہ، جو ہم مسلسل بولتے آئے ہیں، قرآنی استدلال کرتے آئے ہیں، اس ملت کو دوسری ملت کی مثالیں دیتے ہیں، جیسے انقلاب اسلامی، ایران، لبنان، فلسطین، یمن، کشمیری خود جو مقاومت کے راستے پر ہیں، مزاحمت کے راستے پر ہیں، ان کو یہ راہ بتاتے آئے ہیں. لیکن پھر بھی بھارتی مسلمانوں کو یہ بات شاید باور نہیں ہو پا رہی تھی کہ اس راستے پر بھی چلا جا سکتا ہے. لیکن اس 20 سال کی ایک لڑکی نے، جس کا نام شاید بی بی مسکان خان ہے، وہ بھی کرناٹکا کی رہنے والی 20 سال کی ایک چھوٹے سے شہر کی لڑکی نے اس راستے کو عملی کر کے بتایا کہ کیسے اس راستے پر چلا جا سکتا ہے. اور یہاں پر ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ لڑکی ایک بھیڑیوں کے بیچ میں اتر گئی، ایک شیرنی کی طرح، ایک شیر بن کر کے بھیڑیوں کے بیچ میں اتری اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے چیرتی ہوئی ان بھیڑیوں کے جھنڈ کو نکل کر آگے بڑھ گئی اور بڑھ کر کے اپنی اسکول کی پریمائسز میں، اپنی کالج کے اندر چلی گئی اور وہ اس کا بال باکا بھی نہیں کر پائے. اتنی جرت، اتنی شجاعت ایک بچی کے اندر ہونا، یہ بہت قابل فخر اور ستائش ہے کہ اچھوں کے جہاں حوصلے اور پنڈلیاں کانپ جاتی ہیں، وہاں پر اس لڑکی نے اتنی جرت سے کام لیا.
اب جو نقطہ ہے، جو بات کرنے کی پوائنٹس ہیں یہاں پر، وہ یہ ہے کہ جب یہ ویڈیو وائرل ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر مسلمانوں نے اس لڑکی کو تعریف کی، شاباشیاں دی، ستائش کی، اشعار لکھے، شعر پڑھے گئے، انعامات دیے گئے، جائزے دیے گئے، تحفے بھیجے گئے۔ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس سے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے نا پھر کہ یہی راستہ فطرتی راستہ ہے جو انسان کی فطرت کو قبول ہے۔ اب یہاں آپ کو کوئی قرآنی دلیل چاہیے، نہ کربلا چاہیے، یہ لڑکی تو کربلائی بھی نہیں ہے، اس نے کوئی مجلسیں نہیں سنی ہے، اس نے جناب زینب کے خطبے نہیں سنے، اس نے بی بی فاطمہ کا مقاومت نہیں دیکھی ہے، لیکن یہ میدان میں آ گئی کیونکہ یہ فطرتی راستہ ہے۔ ایک فطرت انسان جو اللہ کی طرف راغب ہو، اگر وہ فطرت پاک ہے تو وہ کبھی ظلم و ستم کے آگے بیٹھتی نہیں ہے، ظالم کے خلاف میدان میں اتر آتی ہے، نکل آتی ہے، پھر اس کو اپنے انجام کی بھی فکر نہیں ہوتی۔ یہ وہ راستہ ہے، کیونکہ لوگوں نے اس کو پسند کیا، اس کا مطلب لوگ بھی اسی راستے کو چاہتے ہیں، یعنی یہ فطرتی راستہ ہے۔ اب یہاں مولانا کو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ نہیں جی یہ راستہ تو شدت پسندی کا راستہ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بچی جو نکل آئی ہے، اس کو کس نے اس چیز کا درس دیا کہ یہ نکل آئے یہاں پر؟ یہ بات اور ہے کہ ابھی اس کو کرناٹکا حکومت لنک کرتی ہے پاکستانی دہشت گرد گروہ سے۔ یہ سب تو صرف باتیں ہیں جو کسی طرح سے ایک ایشو کو اسٹیٹ لیول سے نیشنل لیول اینٹی پیٹریوٹک ایشو بنانا چاہتے ہیں اس کو، وہ اور ہے۔ لیکن یہ لوگوں کا پسند کرنا، اپریشیٹ کرنا، وائرل کرنا، فارورڈ کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ انسان مسلمان اسی راستے کو چاہتا ہے۔ تو پھر کس نے روکا ہے اس راستے سے ان مسلمانوں کو؟ کس نے روکا ہے؟ کیوں اس بچی کی طرح دوسرے مسلمان میدان میں نہیں آتے جب ان پہ ظلم ہوتا ہے؟ کیوں وہ بھاگتے پھرتے ہیں؟ کیوں وہ سہمے ہوتے ہیں؟ کیوں یہ بکریاں اس شیرنی کی طرح شیر نہیں بنتی؟ کیا مسئلہ ہے پھر یہاں پر؟ مسئلہ اصل یہی ہے کہ جن کے ہاتھ میں قوم کی لگام ہے، وہ علماء، وہ رہبران، انہوں نے یہ راستہ نہیں دکھایا اس قوم کو۔ انہوں نے وہی سمجھوتوں کے راستے، جھکنے کے راستے، دبنے کے راستے، ذلت کے راستے دکھائے۔ اسی لیے یہ سب کے سب اندر بیٹھے رہتے ہیں، ورنہ مسلمان کی فطرت میں نہیں ہے یہ کہ وہ اندر بیٹھا رہے۔ اس کی فطرت میں ہے کہ وہ باہر نکلے، مقابلہ کرے ظالم کا، جو اس لڑکی نے کر کے دکھایا۔ اب یہاں پوسٹر بھی بن رہے ہیں، پکچرز بھی نکل رہے ہیں، انشاءاللہ احتجاجات بھی ہوں گے اس حجاب کے مسئلے کے اوپر جہاں جہاں امکانات ہے۔ کچھ سٹیٹس ایسے ہیں جہاں پر اتنی مشکل نہیں ہے مسلمانوں کو، جیسے مہاراشٹر ہے، یا ہوں گے احتجاج بھی، لوگ کریں گے پروٹیسٹ بھی۔ اچھی بات ہے، الحمدللہ کرنا چاہیے، اسی سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور دوسرے بھی میدان میں نکل کر آئیں گے۔ لیکن صرف ملنگی کام نہ کریں کہ تعریف کریں، مداحی کریں اور پھر کھو کے بیٹھ جائیں۔ نہ، یہ لڑکی واقعی بھارت کے مسلمانوں کے لیے ایک عملی رہبر ہے۔ آپ کہتے تھے نا ہمارے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی رہبر نہیں ہے، اس بچی نے بتا دیا، اس بچی نے رہبری کر کے بتا دیا کہ یہ راستہ ہے چلنے کا۔ رہبر وہ ہوتا ہے جو راستہ بتاتا ہے اور چل کے دکھاتا ہے راستے پر، تو اس نے چل کر کے دکھا دیا آپ کو کہ یہی راستہ ہے۔ اس پہ چلنے سے آپ ان بھیڑیوں کو بھی پیچھے کر سکتے ہیں، ان کو عقب نشین کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور نقطہ یہاں پر تھا کہ جب یہ ماجرا ہوا تو جمعیت علماء ہند نے 5 لاکھ کا انعام دیا اس بچی کو، اس لڑکی کو۔ شرم کی بات ہے بہت یہ، جن کا کام تھا میدان میں ہونا، ان علماء کا کام تھا نا کہ میدان میں ہوتے، یہ تو میدان میں نہیں آئے، میدان سے پیچھے رہے ہمیشہ۔ اب یہ انعام دے رہے ہیں اس بچی کو میدان میں آنے کے۔ کس بات کا انعام دے رہے ہیں آپ کو خوشی ہوئی؟ جب آپ کو خوشی ہوئی تو اس کا مطلب یہی راستہ حق تھا نا، تو آپ آج تک اس راستے پہ کیوں نہیں آئے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں اس لڑکی کو اس 5 لاکھ کا انعام، یہ چیک یا جو بھی دیا ہے، اسے لوٹا دینا چاہیے، کہنا چاہیے یہ تمہاری بزدلی کا انعام ہے جو تم نے آج تک کی ہے بھارت میں، پچھلے خاص کر کے 2 سالوں میں جو بزدلانہ کام کیے ان علماء نے، آج یہ انعام دے رہے ہیں اس بچیوں کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا۔ کس سے سیکھ کے کیا اس بچی نے؟ تمہاری تعلیمات تھی یہ؟ تم نے تو قوموں کو گھروں میں بٹھا کے رکھا ہوا ہے، تم تو ان کو وہ درس دے رہے ہو کہ جس سے وہ صرف نابود اور مٹ جائیں گے۔ دلی کے پریس کلب میں یتی نرسمہانند نے بدتمیزی کی، توہین کی، رسالت مآب کی، وہاں کسی عالم نے اسے نہیں روکا۔ اس کے بعد وسیم رضوی نے پھر جنتر منتر کے اوپر
جو اپیندر دکشت کیا نام تھا اس کا، اپیندر شرما، یا اس نے آ کر کے توہین آمیز باتیں کی، اللہ کاٹا جائے گا، ملا کاٹے جائیں گے، اس طرح کے نعرے لگائے۔ پھر وسیم رضوی نے یہ توہین کی۔ اس کے بعد پھر ہریدوار میں جو ہوا دھرم سنسد میں کہ اعلانیہ مسلمانوں کے جینوسائیڈ کا اعلان کیا گیا، وہاں بھی خاموشی ان علماء کی۔ اس کے بعد رائے پور میں ابھی سادھوی نے جو کہا کہ ان کی عورتوں کو رکھیل بنا دیا جائے، اس طرح کی دھمکیاں دی جاتی اور یہ علماء سارے خاموش ہیں، اور آج یہ 5 لاکھ کا انعام بھیجتے ہیں اس بچیوں کہ تم نے بڑی ہمت اور شجاعت کا کام کیا۔ تمہاری شجاعت کہاں گئی تھی جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ تم تو خود شجاعت سے دور ہو اور اب کسی اور کی شجاعت کو اپریشیٹ کرتے ہو۔ اب سیکھو، کم از کم اب غیرت اپنے اندر پیدا کر دو کہ نکل کر باہر آ جاؤ میدان میں۔ جرأت کا پرچم تو ان کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے تھا۔ اس لڑکی نے واقعی بھارت کے علماء، مسلمان، دانشمندوں کے منہ پر تماچا لگایا، ایک تماچا مار کر کے بتایا کہ تم سب ذلیل ہو، اور عزت کا راستہ یہ راستہ ہے کہ بھیڑیوں کے بیچ میں اللہ اکبر کہہ کر اتر جاؤ۔ یہ وہی راستہ ہے جو میدان کربلا میں جب ابا عبداللہ علیہ السلام نے نیند سے بیدار ہو کر کے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے کچھ بھیڑیے چاروں طرف سے گھیر کر مجھ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر نے کیا کہا کہ بابا اگر ہم حق پر ہیں تو موت ہم پر آئے یا ہم موت پہ ٹوٹ جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ علی اکبر کے پیروکاروں کو آج تک علی اکبر کا یہ پیغام سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ فون کر کر کے کہتے ہیں، وائس میسج دے دے کر کے کہتے ہیں کہ بھارت میں سب ٹھیک ہے، آپ کو غلط انفارمیشن ملتا ہے، آپ کو غلط اطلاعات ملتی ہے کہ سب ٹھیک ہے، وہاں آپ کو غلط انفارمیشن ملتی ہے، آپ ہمیں مس گائیڈ کر رہے ہیں، یا کوئی نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، سکون سے بیٹھے رہیں۔ علی اکبر کے پیغام ان کو نہیں سمجھ میں آیا، لیکن علی اکبر کی جو پیروکار نہیں ہے اسے سمجھ میں آ گیا کہ بھیڑیے جب حملہ کرے تو اگر آپ حق پر ہو تو فرق نہیں پڑتا، آپ ان پر ٹوٹ پڑو یا وہ آپ پر ٹوٹ پڑے، بس آپ نکل آؤ میدان میں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ یہی وہ رسم شبیری ہے، اسی رسم شبیری کا انتظار ہے بھارت کی سرزمین کو کہ مسلمان اسی رسم شبیری کو عطا کرے، پھر دیکھیں یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ صرف گیدڑ بھپکیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، نقصان ہوگا، اس کے اثرات ہوں گے، اس کا ری ایکشن آئے گا، اسارتیں بھی ہوں گی، جانیں بھی جائیں گی، شہادتیں بھی ہوں گی، لیکن آخر نجات ملے گی تو اسی راستے سے ملے گی۔ بہتر ہے شہادت کے راستے سے نجات لے، نہ کہ ہلاکت کے راستے سے موت لے۔ ایک بہت اللہ تعالیٰ نے ایک بہت آپ کو اپنی آیت بنا کر کے پیش کیا اس ویڈیو کو۔ یہ وائرل ویڈیو واقعی ایک قرآن کی عملی آیت ہے جو بتا رہی ہے آپ کو کہ ظالم کے ساتھ کس طرح سے کرنا چاہیے برتاؤ، آپ کا کیسا ری ایکشن ہونا چاہیے۔ اور امیدوار ہیں ہم کہ انشاءاللہ یہاں سے کم از کم ہماری باتوں کا تو اثر نہیں ہوا، استاد محترم کی باتوں کا تو اثر نہیں ہوا ان بھارتی مسلمانوں پر، لیکن شاید اس پاک بچی کی اس عملی حرکت کا اثر ہو جائے اور پھر اب مسلمان غیرت کا پرچم لے کر کے میدان میں آ جائے، نہ کہ صبر سمجھ کر کے اور اپنے آپ کو مظلوم سمجھ کر کے ذلت کے راستوں پر دب کر پستے پستے آخر نابود ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، تائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالائے